سیام کا باپ اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بات بہت ٹینشن والی کہ اس کا بیٹا اتنا بیمار ہے، وہ اتنا امیر ہونے کے بعد بھی اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا۔ اس چیز میں وہ بیچارہ بے ایمانی کرنے کا سوچتا ہے، کہیں سے بھی کچھ کرو۔ وہ آ کے بولتا ہے کہ ایک لڑکی مل گئی ہے جس کا دل بالکل آپ کے بیٹے سے میچ ہوتا ہے۔ وہ بولتا ہے کون؟ وہ بول دیتا ہے کہ آپ کی بہو الف۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے، اس کو گلے لگا کے بولتا ہے شاباش میرے بندے، تم ہو جس نے مجھے صحیح بے ایمانی سکھائی ہے۔ اور اس کے بعد اپنی نوح کے پاس بہو کے پاس آتا ہے اور اس کو ایموشنل بلیک میل کرنے لگ جاتا ہے کہ اب تمہارا امتحان ہے، تم جلدی اپنا دل نکال کے دے دو۔ وہ کہنا تو یہی چاہتا ہے، پر کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو بتایا ہوتا ہے کہ اس بیچارے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ سیام کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، الف پریشان ہو جاتی ہے۔ سیام کا باپ جلدی اسے ہاسپٹل لے کے جاتا ہے اور پھر ڈاکٹر اس کو چیک اپ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے پاس صرف 24 گھنٹے بچے ہیں۔ اس کے بعد الف بہت پریشان ہو کے اپنے سسر سے بولنے لگتی ہے کہ اب میں کیا کروں۔ وہ بولتا ہے کہ تمہارے محبت کا امتحان ہے، دیکھتے ہیں کہ تم اس پہ پورا اترتی ہو یا نہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، بٹ وہ بیوقوف یہ نہیں سمجھتی کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم اپنا دل دے دو۔ وہ ڈاکٹر کو بھی رشوت دے چکا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اب دنیا کی وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس کے بیٹے کو کہیں سے دل مل جائے، بٹ نہیں مل رہا۔ تب اس کو بیچارے کو یہ بے ایمانی کرنی پڑی ہے۔ وہ ڈاکٹر کو بولتا ہے کہ یہ رشوت لو اور میرے بیٹے کو بچا لو۔ وہ اس کے بیٹے کا آپریشن کرتا ہے، اس کا بیٹا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ ہوش میں آتی ہے، بولتا ہے کہ الف کہاں ہے۔ وہ بڑھیا رونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ پھر اس کا باپ آ کے اس کو جھوٹ بولنا شروع ہو جاتا ہے کہ الف کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، لالا نے اس کا ایکسیڈنٹ کروا لیا تھا اور وہ کسی اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ سیام ٹھیک ہوتی ہی گاڑی پہ روانہ ہوتا ہے اور جلدی سے لالا کے گھر جاتا ہے۔ اس کے گریبان پکڑ کے بولتا ہے کہ تم نے الف کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہو۔ وہ اب جلدی سے اس کے باپ کی اسے کرتوت دکھا کے بولتا ہے کہ اس بڈھے نے سارا کچھ کر کے میرے الزام لگا دیے۔ اور سیام بہت پریشان ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ میں اپنے باپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ وہ باہر ملک توڑ کے نکل جاتا ہے اگلے ہی دن۔ اور دوسرے اورنگزیب الف کی بہن کے پاس، الہام کے پاس جا کے اسے ساری کہانی سنا دیتا ہے کہ ایک لڑکا ہے جس نے تمہاری بہن کو دھوکہ دے کے اسے شادی کی ہے۔ اگلے ہی دن سیام کو الہام رستے میں نظر آ جاتی ہے۔ وہ اس کو ہاتھ پکڑ کے بولتا ہے کہ الف تم زندہ ہو، مجھے پتا تھا تم زندہ ہو۔ وہ ہاتھ چھڑا کے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیتی۔ سیام کو بولتی ہے میرا بوائے فرینڈ آلریڈی ہے۔ سیام پتہ کرواتا ہے تو اس کا بوائے فرینڈ صرف اسے جائیداد کے لیے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے اس کے سارے ثبوت اکٹھے کرتا ہے اور الہام کو دکھا دیتا ہے۔ الہام سارے ثبوت دیکھتی ہے اور بہت شرمندہ ہو کے سیام سے معافی مانگتی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تم پہ یقین نہیں کیا اور مجھے اپنے ساتھ پاکستان لے جاؤ۔ سیام جلدی سے اس کو اپنے ساتھ ایئرپورٹ لے آتا ہے اور جلدی سے کراچی لے کے آ جاتا ہے۔ جب اس کے باپ کو پتہ چلتا ہے تو اس کے باپ کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک سا بھی جان چھڑائی تھی، اب اس کے ہم شکل دوسری اٹھا کے لے آئے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ الہام اس کی بہو الف کی بہن ہے۔ وہ بڈھا جلدی سے الف کی بہن الہام کو بھی کڈنیپ کروا دیتا ہے۔ جب سیام کو یہ پتا چلے گا کہ اس نے میری پہلی بیوی کو قتل کروا دیا تھا اور اب دوسری کو کڈنیپ کروا دیا، تو وہ اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیا وہ اپنے باپ سے ساری زندگی بولے گا یا نہیں۔ ہمراہی ڈرامے کی وجہ سے پتہ چلتا ہے ایک بے بس باپ اور ایک بے بس انسان کس طریقے سے اپنی بیماریوں سے لڑتے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے میرے چینل انیکا وائس ریویوز کو سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔